السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد اخلاقی امراض میں حسد ایک ہلاک کرنے والا مرض ہے۔ اس کے ذریعے بندہ مکمل طور پر بے دین ہو جاتا ہے اور سخت زہریلا ضرر نظام، اور اگر وہ تائب نہ ہو تو کفر، شرک، قتل، اناد، حق تلفی تک حاصل بالآخر پہنچ جاتا ہے۔ عام طور پر اس کے اس جرم کی ابتدائی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ وہ اس قدر شقی ہو جاتا ہے کہ توبہ کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ اناد اور تکبر سے وہ بھر جاتا ہے۔ زندگی اس کی جل جل کے، گھٹ گھٹ کے، بے قراری، بے چینی میں تڑپ تڑپ کے گزر جاتی ہے۔ جو وہ حاصل نہیں کر سکتا اس کی تمنائیں دل میں بساتا ہے، جو حاصل کر چکا ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جو اس کا ہے وہ اس کے لیے بیکار ہے، جو غیر کا ہے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہ موجود سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ معدوم اس کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ حسرت کا شکار، نفسیاتی امراض کا شکار، چڑچڑے پن کا شکار، بے صبری کا شکار، ضدی، بات بات پر اکھڑ جانا، غضبناک، سب سے بدگمان، بے چین، زندگی مصیبتوں کا گھر بن جاتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اس کے اثرات کے حوالے سے ہم نے ایک جمعے میں مفصل بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش کی کہ ہر بندے کو یہ تو شکایت ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں تو حسد نہیں کرتا۔ یہ بھی تو پہچاننے کی بات ہے
کہ میں خود، جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں نا، یہی سورج ان پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، یہی دن رات ان کے پاس ہے، انہی مارکیٹوں بازاروں میں، انہی محلوں علاقوں میں رہتے ہیں، انہی گھروں میں رہتے ہیں، میں بھی انہی میں رہتا ہوں۔ یا پھر ایسا ہے کہ ساری دنیا حسد کرتی ہے اور میں پاک دل والا ہوں، میں حسد نہیں کرتا؟ تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہی مثبت طریقہ ہے کہ جب کسی مرض کی علامات ہمیں ملیں تو سب سے پہلے ان علامات کو ہم اپنے آپ میں چیک کریں۔ یہ علامات بتائی ہی اسی لیے جاتی ہیں، اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ان علامات کو میں غیر پر فٹ کروں۔ مرض کی علامتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں اپنا چیک اپ خود کروں۔ کوئی اور مجھ سے کہے گا تو مجھے برا لگے گا، مجھے توہین محسوس ہوگی، مجھے قبول کرنا، اعتراف کرنا، اس کے لیے بڑا ایمان، بڑی بہادری چاہیے، پتہ نہیں میں وہ کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان علامتوں کو دیکھ کر انہیں پہچان کے میں اپنی مرض تک پہنچ جاؤں اور اس کے علاج کی صورت تلاش کروں۔ اپنی طلب سے جو کام میں کروں گا وہ کام آسان ہو جائے گا۔ کوئی مجھے بتائے گا تو میں دفاع میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں کہوں گا ایسا نہیں ہے، یہ تو حق ہوئی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو غیرت ایمانی ہے، یہ تو خودداری ہے، یہ تو ہماری خاندانی ساتھ ہے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، کوئی اور بہانے میں کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے دو بنیادی باتیں یا تین بنیادی باتیں پچھلا خطبہ جمعہ میں ہوئی کہ حاسد حسد کرتا ہے احساس محرومی کی وجہ سے، جبکہ وہ محروم نہیں ہوتا۔ اس کا رولا یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف محرومیاں، وہ بھی اپنے حساب سے جو محرومیاں ہیں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو نعمتیں جن سے استفادہ کر رہا ہے انہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ علاج یہ ہے کہ وہ جس حالت میں بھی ہو وہ نعمتیں گنے، نعمتیں دیکھے، محرومیوں کو شمار نہ کرے، اور جو محرومیاں ہیں مثلا اس میں، اور وہ ان میں سچا ہے، واقعی اس کے پاس کی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں باقی لوگوں کی بنسبت، تو ایسے میں وہ انہیں دیکھے جن کے پاس اتنی بھی نہیں ہے جتنی اس کے پاس ہے، پھر بھی اس کی محرومی کا احساس ختم ہوگا۔ جو نعمتیں موجود ہیں، جو صحت موجود ہے، جو اولاد موجود ہے، جو روزگار موجود ہے، جو خیر خوشی موجود ہے، اس سے زیادہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اسی اضطراب سے اسے نجات نصیب فرمائے۔ جو الم ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مرض ہیں، جو بیماریاں ہیں، انہیں زیادہ نہ دیکھے، اور پھر جب وہ تڑپائیں وہ تکلیفیں تو پھر اپنے سے بھی زیادہ مجبور ہو جائے گا، پھر سکون میں آ جائے گا۔ کچھ سکون میں آئے گا نعمتیں دیکھ کر، کچھ سکون میں آئے گا مصیبت زدہ کی حالت کو دیکھ کر۔ دونوں صورتوں میں اللہ پاک اسے اس احساس محرومی سے باہر نکالا۔ تو ہر گناہ کے پیچھے نظریے کی خرابی ہوتی ہے، یہاں بھی اس کا نظریہ یہ ہے کہ تقسیم کرنے والے نے نعوذ باللہ بے انصافی کی، مجھے تقسیم دی جاتی تو میں تو اس طرح کرتا ہے۔ اس نے میرٹ ہی نہیں دیکھا، اس نے معیار ہی نہیں دیکھا، انہیں دے دیا جن کا بنتا نہیں تھا، انہیں نہیں دیا جن کا بنتا تھا۔ رب سے ناراض، رسول سے ناراض، کتاب سے ناراض، بندوں سے ناراض، جس نے اس کا حق نہیں مارا اس سے ناراض، جو اس کے خیر خواہ ہیں اس سے ناراض۔ تو محرومی کا احساس ختم کر کے اپنی آخرت پر نگاہ رکھے، اپنی آخرت پر نگاہ رکھے کہ کتنے پیارے اللہ کے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی وہ لذتیں جو ہم ایک دن میں استعمال کرتے ہیں انہوں نے ساری زندگی استعمال نہیں کی، تو کیا ان کی زندگی ناکام ہو گئی؟ کیا وہ بدقسمت تھے؟ کیا ان کی زندگیاں ضائع ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔
وہ کامیاب زندگی گزارتی ہے، کیونکہ جسے جنت مل گئی اس کی زندگی کامیاب ہے، جس کا رب اس سے راضی ہو گیا اس کی زندگی کامیاب ہے، جو جہنم سے محفوظ ہو گیا اس کی زندگی کامیاب ہے۔ یہ تو گزرگاہ ہے، جہاں سفروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو مسافر سمجھے، مقیم نہ سمجھے تو کافی سارا فرق پڑ جائے گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ معروضات آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ یہ تو کچھ معنوی اور نظریاتی باتیں تھیں، اور علاج جو ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا کر دے گا، ہمارے ذہنوں میں سکون پیدا کر دے گا، ہمارے اندر جو اضطراب اور کھلبلی ہے اسے ختم کر دے گا، ہماری حیات میں برکت پیدا کر دے گا۔ جو نتیجے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ ہے کہ تلاوت کثرت سے کیا کریں، بہت تلاوت کیا کریں، بہت تلاوت سنا کریں، بہت زیادہ ذکر کیا کریں، بہت زیادہ ذکر کیا کریں، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی کبریائی، عظمت اور بڑائی کہ اعتراف میں تر رکھیں۔ رولا ہی تو یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا تھا، جب وہ چیز میں نہیں بن سکا تو میں پریشان ہو گیا۔ جب میں اپنے اللہ کی ذات کو سب سے بڑا سمجھوں گا تو میری الہ بنے گی۔ میری الہ اسی لیے ہی تو بنتی ہے جب میں کسی کے مقابلے میں ہوتا ہوں، میں کسی کو ادنا کرنا چاہتا ہوں، خود کو اعلیٰ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ جب میں یہ سمجھوں کہ میں ہوں ہی ادنا، جو کچھ ہوں میں اللہ کی وجہ سے ہوں، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوں، تو جب میرے اندر بھی مجھے کوئی ترقی نظر آئے گی، کوئی وسعت نظر آئے گی، کوئی مال دولت نظر آئے گا، تو میں اس وقت اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوں گا، میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ میری اوقات نہیں تھی جو تو نے مجھے دی۔ یہ تو ہے خلاصہ پچھلے دونوں خطبات کا۔ آج کی مجلس میں ہم کچھ رویے ایسے جاننے کی کوشش کریں گے جن رویوں سے یہ پتہ چلے گا کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ وہ تو کچھ نظریات تھے نا، اور ان کا علاج ہو گیا، اور یہ کچھ رویے ہیں، طریقے ہیں جن سے میں یہ جان سکتا ہوں کہ میں حسد کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی مجرم یہ نہیں کہتا میں نے یہ جرم کیا ہے، وہ جرموں کے نام بدل بدل کر وہ جرم کر رہا ہوتا ہے۔ جو مشاہدے میں باتیں دیکھی گئی ہیں ان میں اہل علم نے کچھ باتیں جمع کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اسے جب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، تغییر اللون، رنگ فٹ ہو جاتا ہے، چہرے پر اضطراب آ جاتا ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا جسے اس نے دیکھا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی کی ترقی کو دیکھیں، کسی کی دولت کو دیکھیں، کسی کی نئی دکان کو دیکھیں، کسی کے دفتر کی آسودگی کو دیکھیں، کسی کی نئی گاڑی کو دیکھیں تو اپنے تیوروں پر کنٹرول رکھیں، اپنے چہرے کو حشاش رکھیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں اور خوشی کا اظہار کریں، مبارکباد دیں، تفصیلات پوچھیں، اس میں دلچسپی دکھائیں، اور یہ سب کچھ بناوٹ نہ ہو، یہ سب کچھ بناوٹ نہ ہو۔ ابتداً حاسد کو یہ لگے گا کہ یہ مشکل کام ہے، جیسے میں نفرت کرتا ہوں، میں جیسے ایک لفظ نہیں بولنا چاہتا، اسے لگے گا میں چاپلوسی کر رہا ہوں، اسے لگے گا کہ میں خام خواہ اس کی منتیں کر رہا ہوں، میں اس سے کم تھوڑی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیوں اس میں ہوا بھروں، میں یہ کروں گا۔ اسے ابتداء یہ لگے گا۔ دراصل یہ جو شیطانی بہانے ہیں جن کی وجہ سے وہ ترغیب کرنا نہیں چاہتا، وہ خوش آمدید کرنا نہیں چاہتا، وہ دلجوئی کرنا نہیں چاہتا، حوصلہ اس کا نہیں پڑ رہا،
اس لیے وہ یہ بہانے کر رہا ہے، وہ اللہ کے تقرب کے لیے یہاں اللہ کو گواہ بنا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تان فی الاحساب، خاندانوں پر فخر کرنا اور دوسروں کی مذمت کرنا، یہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ تیارہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ فلاں سے ملا تھا، اس کے بعد یہ تکلیف شروع ہو گئی، فلاں کے پاس گیا تھا، اس کے بعد سے سر میں درد شروع ہو گیا، فلاں چیز کو دیکھا تھا، فلاں کسٹمر آیا تھا، فلاں مکان خریدا ہے، فلاں رشتہ کیا، اس لیے برباد ہو گیا۔ یہ تیارہ ہے، یہ دور جاہلیت کے بت پرستوں کے نظریات تھے، یہ ناجائز ہے، یہ بدشگونی ناجائز ہے، لیکن لوگ نہیں چھوڑیں گے اسے۔ اور حسد سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے کوئی نہیں بچ سکتا، گمان سے کوئی نہیں بچ سکتا، گمان سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو تحقیق میں نہ لگ جاؤ، اور جب حسد پیدا ہو تو وہیں اسے جھٹک دو، جب حسد پیدا ہو تو وہیں اسے جھٹک دو، طول نہ دو، سوچو نہ، اظہار نہ کرو زبان سے، کسی مینجمنٹ میں نہ لگ جاؤ، کسی پروگرام میں نہ لگ جاؤ، کسی کوشش میں نہ لگ جاؤ۔ محسوس ہوتی ہے بے چینی، بے قراری، یہ فطرت انسانی میں ہے۔ ہم دو کلاس فیلو ہیں، ایک ساتھ ہم چلتے ہیں، آج وہ ادارے کا سربراہ ہے، میں وہاں چوکیدار ہوں، وہ مجھ سے کام لیتا ہے، میں اس کے آرڈر کے تحت ہو گیا ہوں، وہ 10 لاکھ کما رہا ہے، میں 10,000 تنخواہ لے رہا ہوں، میں محسوس تو کروں گا کہ کل میرا کلاس فیلو تھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، خالق نے اسے جہاں پہنچانا چاہا وہاں پہنچا دیا، مجھے جہاں پہنچانا چاہا پہنچا دیا۔ مجھے خلق اچھا رکھنا چاہیے، اسے رویہ اچھا رکھنا چاہیے، لیکن میں محسوس کروں یہ فطرت ہے، مجھے ایسا لگے یہ فطرت ہے۔ اسلام ان مجبوریوں کو سمجھتا ہے، اسلام ان مجبوریوں کو سمجھتا ہے، اس لیے اس مجبوری کی حد تک ہو تو اسلام کوئی پکڑ نہیں کرتا، اس مجبوری کی حد تک ہو تو اسلام کوئی پکڑ نہیں کرتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا دیا پیالے میں، لکڑی کے پیالے میں، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں دے آؤ۔ میں وہ پیالہ لے کے آیا، میں نے آ کے دیا، اب گھر عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیالہ کسی اور نے بھیج دیا کھانے کا۔ انہیں غصہ آ گیا، آنا تھا غصہ کہ آپ کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، آپ انہیں جو پلانا چاہتی تھی وہیں کھلا پلا دیتی، باری میری ہے، آئے میرے پاس ہے، اور آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ محسوس ہوا، حالانکہ وہ بھول گئی ہوں گی، ورنہ اپنے گھر میں وہ ضیافت کرتی، یہی تھا، لیکن بندہ بھول سکتا ہے، یا وہ چیز بعد میں میسر آئی، عذر تو بندے کے ساتھ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیالہ دینے لگا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ ہمارا پیالہ گر گیا، پیالہ گر گیا، پیالہ کو کیا کھانا ضائع ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مجھے تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری امی کو غصہ آ گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم نے ابھی آئلی زندگی نہیں گزاری، تمہیں اندازہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے۔ گویا آپ نے ان کی مجبوری سمجھی، انہیں اگر یہ محسوس ہوا ہے تو یہ محسوس ہونے کی بات تھی، آپ نے کوئی غصہ نہیں دکھایا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی وہاں جھگڑا کھڑا نہیں ہو گیا، آپ خود بیٹھ گئے، اس کھانے کو جو بھی چیز تھی اسے سنبھالا، اگر وہ سوکھا تھا تو اسے صاف کر کے کھا لینا، یہی مصنون ہے، اور اس پیالے کو جوڑا، مرمت کیا، صحت کیا، جیسے بھی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے گھر سے نیا پیالہ اٹھایا، وہ زینب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا، اور ٹوٹا ہوا پیالہ جنہوں نے توڑا تھا ان کے پاس رکھا، تصفیہ ہو گیا۔ مجبوری کو سمجھتی ہے ہماری شریعت، جہاں آپ مجبور ہوتے ہیں، لیکن اس مجبوری کا آگے ری ایکشن نہ آئے، اس مجبوری کا کوئی نتیجہ نہ آئے، وہ مجبوری کسی ظلم پر آمادہ نہ کرے۔ بخاری میں بڑی ایمان افروز حدیث آتی ہے
امہات المومنین سب جانتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وابستگی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ زیادہ ہے۔ آپ خود بھی کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک ولا املک یا فلا تحاسبنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ میں تقسیم جو میرے بس میں ہے انصاف کی وہ کر رہا ہوں، جو میرے بس میں نہیں ہے اس پر تو نہ مجھ سے حساب لینا نہ مجھے سزا، وہ میرے بس میں نہیں ہے، دل کی بات ہے۔ سب جانتی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وابستگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے۔ قرآن تازی ہوتی کسی اور کا نام نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر افسر ہو جاتا، عائشہ کا نام آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے۔ سفر میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی سواری کے پاس اپنی سواری رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہ محسوس ہوتی۔ عائشہ کی سواری کے پاس اپنی سواری کو لے آتے اور سلام کرتے اور جواب عائشہ رضی اللہ عنہ کا آتا، آپ خوش ہوتے۔ فطرت کی بات ہے، انسان میں یہ فطرتیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، جس نے بنایا اس نے ایسا بنایا، اس نے جو کیا اس نے ٹھیک کیا۔ اب لوگ بھی یہ بات سمجھتے تھے، اس لیے جس دن باری ہوتی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے۔ اصحاب رسول اللہ انصار وہ تحفہ بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کسی نے گوشت بھیج دیا، کسی نے دودھ بھیج دیا، کسی نے لباس بھیج دیا، کسی نے کوئی شے بھیج دیا۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تحفہ بھیجیں اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں، اس لیے وہ انتظار کرتے تھے یوم عائشہ کا رضی اللہ عنہ۔ اس دن تحفہ اس کی طرف سے بھی آ گیا، اس کی طرف سے بھی آ گیا، اس کی طرف سے بھی آ گیا۔ اب باقی 8 ہیں جو وہ محسوس کرتی، کہ ہماری باری میں تو تحفہ آیا نہیں، آج 4 تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو انہوں نے آ کے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، 2 گروپ بن گئے تھے، کہ اپنے ابا جی سے کہیں کہ لوگوں میں اعلان کریں کہ تحفہ دینے میں انتظار نہ کیا کرو یوم عائشہ کا، جس دن دینا ہو دے دیا کرو۔ یہ آپ درس میں یہ بات بیان کریں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ چلو میں عرض کروں گی ابا جی سے، آئیں کہا ابا جی یہ بات کی یہ خواہش ہے کہ آپ جمعے میں درس میں یہ کہہ دیں کہ لوگوں مجھے تحفہ دینا ہو تو دن نہ دیکھتے رہا کرو، جس دن مرضی دے، یوم عائشہ کا انتظار نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھائیں کہ یہ درس میں بات کرنے کی تو نہیں ہے، بھئی تحفہ دینے والے کی مرضی، وہ جب دے نہ دے، جس کو دے جتنا دے جو چیز دے۔ اب اس میں بھی ہم شرطیں لگائیں نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اپنائی، وہ تو کہہ کے چلی گئیں۔ بعد میں پوچھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہوا، کہا میں نے کہا آپ سے سلام کہا جواب لے کے آئیں، کہا چلو میں جواب لے کے آتی ہوں۔ پھر آئیں، پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے کہا فاطمہ آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا جو آپ کے ابا کو اچھا لگتا ہو؟ کہا لگتا ہے۔ کہا پھر اس مسئلے میں آپ چپ رہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے۔ ام سلمہ کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا میں آگے اب نہیں پڑھتی، مجھے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم تو نہیں رکیں گی، ہمیں تو نہیں روکا۔ آخر کہا ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جا کے بات کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ نے سن لی، آپ نے جواب نہ دیا، کیونکہ اگر وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں گی تو یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس پر وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، پھر زینب رضی اللہ عنہ آئیں، انہوں نے کہا آپ نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا، نہ آپ انہیں روک رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ زوجات کا یہ جو جذبہ ہے دراصل اپنے خاوند کے قریب جانے کا ہے، نیچے تو بنیاد اچھی ہے، گھر کو گھر کرنے کا ہے، خاوند سے محبت کا ہے، خاوند کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ ہے، پیچھے بنیاد تو اچھی ہے، لیکن اس اچھی بنیاد کے ذریعے اب کوئی ایسے تکلفات کیے جائے
جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ نہ کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، زینب آئی، کسی موضوع پر انہوں نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کیونکہ اعتراض تو ایسا پر ہے نا رضی اللہ عنہ، تو جس پر اعتراض ہے وہ خود جواب دے دے، ہم فریق نہ بنے۔ بالآخر عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو صدیق کی بیٹی تھی، جواب دیا تو صدیق کی بیٹی تھی۔ بخاری میں کتاب المناقب میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جملہ آیا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری تیاری کی تقریر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بداہت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ میں سوچ کے گیا تھا اس نقطے پر اس نقطے پر اس نقطے پر اس نقطے پر بات کروں گا، یہ دلیل دوں گا، یہ حوالے دوں گا، یہ واقعے بیان کروں گا۔ میں مطمئن تھا کہ میرا جو مضمون ہے وہ بہت مکمل ہے، آج مرتب گفتگو کروں گا۔ میں تیار ہو کر گیا بات کرنے کے لیے، میں بات کرنے لگا، اور آج زندگی میں پہلا موقع تھا کہ صدیق کی موجودگی میں آگے بڑھنے لگا، کیونکہ مجھے لگا کہ صدیق حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ آج میری تیاری اچھی ہے، میں بات کرنے لگا تو کہا اس کو کیا ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ چپ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ میں چپ کر گیا۔ صدیق نے فی البدی بات کی، موقع اسی وقت رہنمائی کا تقاضا کرتا تھا۔ صدیق نے بات کی، اللہ کی قسم صدیق نے ایک بات ایسی نہیں چھوڑی جو میں نے تیار کی، اور میری جو باتیں چھوٹی ہوئی تھی ساری مجھ سے بہتر اسلوب کے ساتھ صدیق نے کہی۔ یہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں، یہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دودھ کا پیالہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب، آپ نے پیا، باقی دودھ دیا آپ نے عمر ابن خطاب کو، مکمل پیالہ کیا عمر ابن خطاب نے، بخاری میں خواب سنایا رسول اللہ نے۔ ساتھیوں نے پوچھا تعبیر، آپ نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کے وارث عمر ابن خطاب، اتنا بڑا عالم۔ صدیقہ بولی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اپنا موقف پیش کیا، انہوں نے جواب، انہوں نے جواب، دونوں کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ زینب رضی اللہ عنہ چپ کر گئی، صدیقہ کی بات نہیں سمجھی، لاجواب ہو گئی۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا انہا بنت صدیق، یہ صدیق کی۔ تو اسلام سمجھتا ہے جو ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری سوچوں کی جو مجبوریاں ہیں، جو ہماری طبیعت کی گھٹن ہے، اسے اسلام سمجھتا ہے، لیکن وہ گھٹن کسی بے انصافی پر آمادہ کرے اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو جب کسی کی خوشی میں جائیں تو اس سے مقابلے میں نہ لگ جائیں، ہم نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کر دیا، ہمارا انتظام بڑا اچھا تھا، ان کا انتظام ناقص ہے، ہمارے والا پکویا وہ ایسا تھا، ان کا ایسا ہے، ان کی کارکردگی دیکھو، ہم نے تو بڑا اچھا کیا تھا۔ اس کا معنی ہے میں حسد کرتا ہوں، کوئی رولا رکھتا ہوں، کوئی کسی سرد جنگی کا میں شکار ہوں، کسی مقابلہ بازی کا میں شکار ہوں، کہ جہاں میں نے تعریف کرنی تھی، جہاں میں نے دلجوئی کرنی تھی، جہاں میں نے خوشی کا اظہار کرنا تھا، جہاں میں نے مبارکباد دینی تھی، وہاں میں اپنی چیز کی، اپنی مینجمنٹ کی، اپنے پیسے کی، اپنی ڈشوں کی، اپنی سہولیات کی تعریفیں کر رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں کوئی مقابلہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے مجھ سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ میں کہوں کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مجھ سے اعلیٰ ہو۔ اس لیے ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے جو کیا تھا وہ اور بات، وہاں تک یہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پہچان ہے، ٹیسٹ ہے، کیا میں حسد کرتا ہوں یا نہیں؟ چہرے کے تیوروں سے اندازہ ہوتا ہے، آنکھوں کے پھرنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ بعض شخصیات ایسی ہیں، بعض سامان ایسا ہے، کسی نے گاڑی لی ہے، آپ دیکھ لیں، زیادہ توجہ نہیں کرتے، اس نظر ڈالی ہو کیا ہے،
اس نے خواہش ظاہر کی، میں نے گاڑی لی ہے، آئے دیکھیں، آپ اس پہ چکر لگائیں، دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بڑی اچھی سہولت ہے، اس میں یہ کمال ہو گیا ماشاءاللہ، اللہ تمہارے نصیب کرے۔ یہ نہیں کرتا، بس دیکھتا ٹھیک ہے چلو چلو بیٹھتے ہیں، چلو، کیونکہ وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا، دیر تک وہ ٹھہرا رہے وہاں، اس سے یہ قبول نہیں ہے، اس لیے وہ جلد ٹاپک تبدیل کرنا چاہتا ہے، جلد مضمون بدلنا چاہتا ہے، رخ فوراً پھیر دیتا ہے، رخ فوراً پھیر دیتا ہے، مضمون بدلتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں پہچانے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، یقیناً ان کی ابتدا وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، بندے کی مجبوریاں ہیں، کوئی حسد سے محفوظ نہیں رہ سکتا، ابتدا وہی ہے کہ میری بھی خواہش ہے یہ چیز میرے پاس ہو، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، تو چاہتا ہوں میں، اس حد تک تو ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اس وقت میں اپنی چاہت کے لیے نہیں آیا، اس وقت تو میں اس کی دلجوئی کے لیے آیا ہوں۔ خوشی اسے پہنچی ہے، فون کریں، اس کے مبارکباد دیں، اس کے لیے دعائیں کریں، دعاؤں کے لیے تہجد میں بیٹھتے ہیں، پھر دعائیں کریں اس کے لیے، احباب کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، ہمسایوں کو بتائیں، اس کی برادری کے لوگوں کو بتائیں، بڑا دل ٹھنڈا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کے بیٹی کی جاب لگ گئی، اس نے گھر لے لیا ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا گھر لے لیا اس نے، الحمدللہ۔ یہ پاک دل کی نشانی ہے، یہ پاک دل کی نشانیاں ہیں، کھلے چہرے سے ملے، سامنے رخ کر کے ملے، آنکھوں کو نہ پھیرے، مضمون کو نہ بدلے، رخ کو نہ پھیرے، کسی کی تعریف پر اکتائے نہ، اکتاہٹ محسوس نہ کریں، اس کی تعریف کے وقت، اس کی خوشی کے وقت، اس کے اعزاز کے وقت کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کے ذریعے اس کی خوشی میں خلل پیدا ہو، اس کی خوشی میں خلل پیدا ہو، یا اس میں غم کی کیفیت پیدا ہو، یا اس میں کوئی کمی پیدا ہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ کوئی نصیحت بھی کرنی ہے تو فی الحال اسے روک دیں، صحیح موقع دیکھیں اس وقت کریں، اس کے اس موقع کو متاثر نہ کریں، اس موقع کو متاثر نہ کریں، تو پاک دل والا معاملہ فہم ہوتا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب دل مکمل طور پر پاک ہو، اور دل، پیارے بھائیو، وہی بات تکرار پچھلے جمعے کا، دل مکمل پاک اس وقت ہوگا جب ان چیزوں کو ہم اہمیت کم دیں گے۔ کسی پرسنالٹی کو ہم اہمیت دیتے ہیں، کسی گاڑی کو ہم اہمیت دیتے ہیں، کسی گھر کو اہمیت دیتے ہیں، کسی دولت کو ہم اہمیت دیتے ہیں، کسی فیکٹری، کارخانے، دفتر کو اہمیت ہم دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور اس سے ہم محروم ہوتے ہیں تو اس وقت یہ رویہ ہوتے ہیں۔ اہمیت دیں اپنی آخرت کو، اہمیت دیں ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ مطمئن ہوں، آپ خوش ہوں، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، ابتدائی قدم میں آپ کا امتحان ہے، اس کے بعد اللہ جو حالات پیدا کر دے گا پھر آپ اس رویے کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کے بعد اللہ پاک کرم یہ کرے گا، کیونکہ جیسے آپ سوچتے ہیں نا ویسے وہ بھی سوچتا ہے، جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے وہ بھی سوچتا ہے، جیسے آپ اس کے مقابلے میں ہیں وہ آپ کے مقابلے میں ہے، تو سوچو سوچو میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جب آپ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس کا ماتھا چوم لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، تو اس کی وہ جو یہ تارے سگنل ہے نا جو حسد کے، وہ آپ کاٹ چھوڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو اس کے منفی جذبات تھے ان پر وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اب اس کے بدلے میں اس کے جذبات مثبت ہو جاتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کے جذبات مثبت ہو جاتے ہیں۔ تو دو فائدے ہوئے عمدہ رویے کے، ایک آپ حسد سے بچ گئے، دوسرا یہ ہے کہ جو دوری ہو رہی تھی وہ دوری ختم ہو گئی۔
ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ پورا ایک منہج دیا ہے اخلاق کا اللہ رب العزت۔ عام بات کرنی ہے تو خلق سے کرو، اور اگر اختلافی بات کرنی ہے تو احسن طریقے سے کرو۔ ایک ہے حسن عام روٹین کا، ایک ہے احسن جو سب سے بہتر طریقہ آتا ہے اختلافی بات کرنی ہے تو اس انداز سے کرو، مخالف سے بات کرنی ہے تو احسن طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ ایسا کیوں کروں؟ اسے میں دیکھنا نہیں چاہتا اور بعد میں اس سے کروں احسن، عام لوگوں سے بھی زیادہ خلق کی۔ کہا تو کر کے دیکھ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کی تیرے ساتھ انبن ہے، جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے، جس کے ساتھ تیری مقابلہ بازی ہے، جو ایک آنکھ تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، تو اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو یہ کر کے دیکھ، وہ تیرا ولی دوست ہو جائے گا، مددگار ہو جائے گا، ہمنوا ہو جائے گا۔ حمیم، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، جو اپنے برتن سے باہر آ رہا ہوتا ہے، اپنے جوش کی وجہ سے برتن سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ کانہ ولی حمیم، اس کی دوستی بھرپور ہو جائے گی، اس کی محبت ہمدردی تیرے ساتھ خیر خی بھرپور ہو جائے گی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ۔ اور یہ توفیق ملتی ہے صبر کرنے والوں کو، اور یہ خوش نصیبوں کو توفیق ملتی ہے۔ سٹیپ کیا ہوگا؟ سٹیپ یہ ہے کہ جہاں گھٹن ہے وہاں آسان طریقہ رکھو، جہاں گھٹن ہے وہاں آسان طریقہ رکھو، جہاں بدگمانی ہے وہاں دعوت ہرگز رد نہ کرو، ان کا فنکشن ہرگز رد نہ کرو، جہاں مقابلہ بازی ہے وہاں مبارکباد دینا ہرگز نہ بھولو، وہاں تحفہ بھیجنا ہرگز نہ بھولو، ان کی خوشی میں شریک ہونا ہرگز نہ بھولو، معاملات ٹھیک ہو جائے۔ ایک ہی آیت میں خوبصورت حال دیا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی کی تعریف چبھنے لگے، کسی کا نقصان خوش کرے تو بندہ حاصل ہے۔ جب کسی کی تعریف چبھنے لگے، کسی کا نقصان اچھا لگے، بندہ حاصل ہے۔ جب کسی کی ترقی کی وجہ سے گھٹن محسوس کریں اور اس کے غموں کی وجہ سے آپ اظہار ہمدردی ہی نہ کریں تو آپ حاصل ہیں۔ حاسد بے دین ناکارہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پاک دل والا بنایا، تمام انبیاء کو پاک دل والا بنایا، اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پاک دل والا بنایا۔ دشمن کے ساتھ بھی ان کا اندھا دھند مخالفت کا رویہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم اس کی بے شمار مثالیں آپ کے ساتھ رکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے۔ خیر، اس کے علاوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے تعلیم دیے ہیں، جن کے ذریعے ہمارے دل پاک ہوں گے، صاحب فضیلت کے اعتراف کرنے میں دیر نہ کریں۔ عرب کہتے ہیں من شیام الکرامی الاعتراف بالکرام۔ آپ یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ بندہ معزز ہے یا نہیں ہے۔ عزت داروں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب عزت کی عزت کا لحاظ کرتے ہیں۔ بے عزت انسان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا۔ اذا خاصم فجر، جب اس سے جھگڑا ہو وہ حد سے باہر نکلتا ہے۔ اعتراف میں اور اپنی کوئی کوتاہی ہے اس کو ماننے میں ہرگز دیر نہ کرے۔ اپنی جو کوتاہی ہے اس کو ماننے میں ہرگز دیر نہ کرے۔ مثبت سوچ پیدا ہو، کسی نے غلطی پر تنبیہ کیا ہے تو طریقے کے رولے میں نہ پڑے، ہاں ٹھیک ہے سارا کو آپ نے کہا ہم نے مان لیا یہ ہماری غلطی تھی، آئندہ انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تنبیہ کی ورنہ آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ غلطی کرتے رہتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، سیدنا مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ بات کر رہے ہیں
جھگڑا ہو گیا، محرم غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ غسل کرے گا، ابن عباس کہتے ہیں غسل کرے گا تو سر کے بال گریں گے، دم پڑ جائے گا، نہیں کرنا چاہیے غسل۔ مسور ابن مخرمہ نے کہا کہ کر سکتا ہے غسل۔ اب کیا کریں؟ مناظرے کا ٹائم مقرر کرتے ہیں، دن مقرر کرتے ہیں، آپ بھی آ جانا، ہم بھی آ جائیں گے، چیلنج تم بھی کرنا، ہم بھی کریں گے، ایسے؟ انہوں نے کہا کہ غسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا ابو ایوب انصاری، اس لیے بندے کو بھیجو اور ان سے پوچھو۔ سبحان اللہ، آج ہی انکساری یہ پاک دل کی علامت ہے۔ فوراً مان لینا، ماننے کے لیے تیار ہونا، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ پاک دل کی نشانی ہے۔ ایسا بندہ کسی کے لیے بھی زہریلا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن حنین کو بلایا اور کہا بیٹے جاؤ ابو ایوب انصاری کے پاس، حج پر ہے، اور ان سے پوچھو کہ غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں ہاں تو پوچھنا کیسے کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن حنین کہتے ہیں میں گیا، وہ غسل خانے میں تھے، کپڑے کا عارضی غسل خانہ بنایا جاتا تھا آج کے موقع پر۔ میں گیا، میں نے سلام کیا، کیونکہ تہمت باندھ کے غسل کیا جاتا تھا، ہماری طرح نہیں تھا سلسلہ۔ تو انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا عبداللہ بن حنین ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ مسئلہ پوچھو۔ کہا پوچھو۔ کہا محرم غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اگر نہ کر سکتا ہوتا تو میں کرتا، میں حج کے موقع پر ہوں، احرام کی حالت میں میں غسل کر رہا ہوں۔ لولا انی رأیت رسول اللہ یغتسل ما اغتسلت، رسول اللہ نے غسل نہ کیا ہوتا تو میں نہ کرتا، اس لیے کر سکتا ہے۔ کہا حضرت وہ تو سمجھ آ گیا کہ کر سکتا ہے، ورنہ اپنا جائز تو نہ کرتے، لیکن کیسے کرے؟ احتیاط سے کرے، سر نہ ملے، بال نہ گریں، کیسے کرے یہ تو پتہ نہیں چلا۔ تو کہا یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اپنا ایک ہاتھ کپڑے پر رکھا، کپڑے کو تھوڑا سا نیچے کیا، سر نظر آیا۔ کہا دیکھ لو اس طرح ملتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو مل کے دکھایا اور پھر پانی مارا، کہا اس طرح مل کے کیا تھا۔ عبداللہ بن حنین کہتے ہیں میں گیا، عبداللہ ابن عباس اور مسور ابن مخرمہ دونوں بیٹھے ہوئے، دونوں کا نقطہ نظر جدا ہے۔ میں دونوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کر سکتا ہے۔ کہا کیسے کر سکتے؟ کہا ایسے کر سکتا ہے۔ کہا حوالہ کیا دیا؟ کہا حوالہ رسول اللہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ پاک دل کی نشانی ہے۔ یہ کوئی توہین نہیں ہوتی، کوئی ثبوت پوچھ لے۔ احترام کے ہم نے خود ساختہ تکلفات کے قاعدے بنائے ہیں نا، قوم کو گنگا کر دیا ہے۔ کوئی سوال نہ کرے، خبردار توہین ہو جائے گی۔ ان سے پوچھتے ہو، اعتبار نہیں ہے تمہیں؟ علم مر جائے گا، منہج مر جائے گا، دلیل کی قیمت ختم ہو جائے گی، لوگ غیر مدلل باتوں کو دین سمجھ کے اپنانے لگ جائیں گے، تباہی مچ جائے گی۔ یوں کہو ادب سے پوچھو، احترام سے پوچھو، چیلنج نہ کرو، کسی کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنو، کسی کی منزلت، کسی کے درجے کو خراب کرنے کا سبب نہ بنو۔ یہ کہو یہ ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ پوچھنا یہ غلط بات۔ عبید ابن جریج کہتے ہیں رضی اللہ رحمہ اللہ، تابعی ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد، حج پڑھا رہے ہیں، یعنی حج کا سبق پڑھا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کچھ باتیں پڑھائی۔ عبید ابن جریج نے کہا، بخاری میں حدیث ہے، اِنَّكَ تَعْمَلُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَصْحَابَكَ يَعْمَلُونَ بِهَا۔ استاد جی 4 کام آپ کرتے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں کرتے، یا آپ ثبوت دے دیں یا آپ چھوڑ دیں، شاگرد کو اتنی جرت ہے نا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا، تیرے منہ میں زبان کہاں سے آ گئی؟ تو کس منہ سے پوچھتا ہے؟ میں غلط کروں گا کیا؟ میں شاگرد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیری جرت کیسی ہو؟ کہا ہے ایک دفعہ کہہ دیتے، اس کے بعد زندگی بھر نہ پوچھتا، جو دیکھتا کرتا رہتا، صحیح ہو غلط، ساری زندگی تباہ ہو جاتی۔ کہاں ہاتھ ہاں کون سی باتیں جو میں ایسی کرتا ہوں جو لوگ نہیں کرتے؟ کہا حجر اسود کا آپ استلام کرتے ہیں، حجر اسود کا آپ استلام کرتے ہیں، اور رکن یمانی کا استلام کرتے ہیں، چاروں کونوں کا استلام نہیں کرتے۔ ایک، آپ احرام کی حالت میں سبتی جوتے پہنتے ہیں، باقی لوگ سبتی نہیں پہنتے۔ 2، آپ بالوں کو رنگتے ہیں،
باقی نہیں رکھتے، 3۔ اور اسی طرح ایک چوتھا مسئلہ بھی بتایا کہ یہ 4 کام آپ کرتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کرتے۔ چاروں کاموں کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ 4 کام میں نے رسول اللہ کو، آپ بالوں کو رکھتے تھے، رکھنے کا حکم دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی، رکن حجر اسود، ان دونوں کو چھوتے تھے، باقی کونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوا کرتے تھے۔ آپ نے سبتی جوتے احرام کی حالت میں پہنے تھے، میں بھی سبتی جوتے پہنتا ہوں، جو آپ نے کیا وہی میں کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے کرتا ہوں۔ عبید بن جریج کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے تو میں بھی اسی طرح کروں گا، لوگ کریں یا نہ کریں، منہج ٹھیک، استقامت پر۔ تو یہ کچھ علامات ہیں اور کچھ علاج ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنی اخلاقی اور نظریاتی دونوں امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو